میری بہنیوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روٹین میں ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، لیکن آج ایک خاص موضوع ہے، خاص موقع ہے، اور وہ موقع ہے آج کا شعیب کے والد گرامی محمد اشرف صاحب، ان کی سالانہ ختم کا اور سالانہ ایصال ثواب کا موقع ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ والدین کے متعلق کچھ باتیں کی جائیں، تو میں والدین کے متعلق آپ کے ساتھ قرآن پاک سے اور حدیث مبارک سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ باتیں بڑے غور سے سنیں گے اور ہمارے بچے خاص طور پہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ الاحقاف، جو کہ قرآن پاک کا 46واں سورہ ہے۔ اس کی 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ابھی اس میں جو لفظ انسان آیا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان نہیں فرمایا، انسان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین کچھ بھی ہوں، وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ نیک ہیں، وہ نیک نہیں ہیں، جو بھی ہیں، والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کسی شاعر نے ایک بات کہی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ ماں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک مائیں سر پہ ہوتی ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، جب یہ نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ میرے ایک ایک قدم پہ ماں کی دعاؤں کا کتنا بڑا سہارا تھا۔ جن کی مائیں سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمریں عطا فرمائے صحت اور ایمان کے ساتھ، اور آپ ان کی خدمت کرتے رہیں۔ سورہ العنکبوت 29واں سورہ قرآن پاک کا، اس کی 8ویں آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہی الفاظ مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے آ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ دیکھیے کہ والدین کا احترام اللہ تعالیٰ کے اپنے احترام کے کتنا قریب قریب اللہ نے رکھا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، تم کوشش کرو کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اگر والدین تمہیں شرک کے لیے کہیں تو شرک نہیں کرنا، اس کے علاوہ والدین کا حکم ماننا ہے۔ اب اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اب شرک کے گناہ کے ساتھ کیا چیز جوڑی؟ والدین کی نافرمانی۔ اگر کوئی بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ شرک کے قریب قریب کا گناہ کر رہا ہے۔ ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر تمہیں یہ علم ہے کہ تمہارے والدین تمہیں شرک پہ لگا رہے ہیں تو شرک کی بات نہیں ماننی، اس کے علاوہ والدین کی باتیں ماننی ہیں۔ سورہ نساء 4 سورت قرآن پاک کی 36ویں آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، شرک نہیں کرو۔ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہیں کرو۔ ان دو کاموں کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کی نمازوں سے، آپ کے روزوں سے، آپ کی ہر چیز سے اوپر وہ والدین کی خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل یہ ہے کہ تم وقت پہ نماز پڑھو۔ نماز کا وقت ہو گیا، اس نماز کے وقت کے اندر نماز وقت پہ پڑھنے کے بعد جو سب سے اچھا عمل اللہ کو پسند ہے وہ عمل کون سا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ کو کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جہاد کرنا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ترتیب میں جہاد بعد میں ہے اور والدین کی خدمت اس سے اوپر ہے۔ تو جہاد بعد میں اور والدین کی خدمت۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث سنیے۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں جہاد میں شامل ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے دونوں کے دونوں والدین، باپ اور ماں میرے دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو، تم میں ان کی خدمت میں جہاد کا بھی ثواب مل جائے گا۔ والدین بوڑھے ہو جائیں، سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی 17ویں سورہ اس کی 23ویں آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے، رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو گئے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا ہے، فلا تقل لہما اف، تو اس کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو نہیں۔ ناراض، دیکھو بوڑھا بندہ ہے، اس کو سمجھ نہیں میں نے کیا بات کرنی ہے، کبھی وہ کوئی بات کر دے گا، کبھی وہ کوئی بات کر دے گا۔ آپ جوان ہیں، آپ کا دماغ پورے کا پورا ساتھ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات آپ کو بری لگے، آپ اس کو جھڑکیں، آپ اس کو منع کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھڑکنا تو دور کی بات ہے، فلا تقل لہما اف، اس کو اف بھی نہیں کہنا، آپ نے اس کی بات کا برا بھی نہیں منانا، کہنا تو بات کی بات ہے۔ ولا تنہرہما، اور نہ انہیں آپ نے جھڑکنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ پیار سے اور ادب سے بات کرنی ہے۔ یہ آپ کے میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیے ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث مبارک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک کٹ جائے، اودی ناک کٹ جائے، جو ہمارے پنجابی میں ہم کہتے ہیں اس کی ناک کٹ جائے، اس کی ناک کٹ جائے، اس کی ناک کٹ جائے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ناک کٹنے کے لیے آپ نے 3 دفعہ ایک ہی بات میں یہ کہا ہے، تو آپ یہ کس کے ناک کٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ اس بندے کے متعلق بات کر رہا ہوں جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین پائے، اس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو گئے اور اس نے خدمت کر کے جنت نہیں کمائی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اتنی بڑی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی ہے جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث مبارک سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہیں۔ کون کون سے گناہ؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یعنی شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا فرمایا؟ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ۔ تیسرا گناہ فرمایا قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا یا خود اپنے آپ کو قتل کر کے خودکشی کرنا، یہ۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا۔ ابھی آپ اندازہ فرما لیں
کہ شرک کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ سورہ الاحقاف 46ویں سورت 15ویں آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آگے ذرا سنیے ماؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ رکھا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے تکلیف برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر اسے تکلیف سے جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے انتہائی تکلیف برداشت کی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر اس نے حمل کی تکلیف برداشت کی اور اس کے بعد اس کو جنم دینے کے بعد اسے 30 مہینے تک دودھ پلایا، اتنی تکلیف سے اس کو رکھا۔ پھر سورہ لقمان میں بھی یہی والی چیز دہرائی۔ سورہ لقمان قرآن پاک کی 31ویں سورت ہے، اس کی 14ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھایا، تکلیف پر تکلیف اٹھائی اور اسے حمل میں رکھا اور پھر اسے دودھ چھڑایا۔ انشکر لی ولوالدیک، ذرا آیت دھیان سے سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے شکر کا حکم دے رہا ہے اور اس کے بعد کس کے شکر کا حکم دے رہا ہے؟ والدین کے شکر کا حکم دے رہا ہے۔ تو والدین کا اتنا اونچا مقام ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس بندے نے چوتھی دفعہ سوال کیا کہ ماں کے بعد میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ ماں کا درجہ اللہ اور اس کے رسول نے باپ سے بہت اوپر رکھا ہے، بہت اوپر رکھا ہے۔ میرے پیاری بچیوں، ماں اور باپ دونوں کے دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ میں پچھلے دنوں کسی کتاب میں ایک نظم پڑھ رہا تھا، میں وہ نظم آپ کو سناتا ہوں۔ میرا باپ کم نہیں میری ماں سے، درجے رکھے ہیں لیکن باپ کا درجہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگو جاں سے۔ یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پر رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے چومتے ہوئے جھجکتا ہے۔ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا ہے۔ جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، یہ سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے۔ وہ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر سوائے میرے وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے کہیں رات کو دیر گئے دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے۔ گلے رہتے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاکے غریباں سے، میں پھر بھی باپ سے خوش نہیں ہوتا کہ مجھے پیار نہیں دیتا۔ وہ پیار کا اس کو دینے کا وقت کون سا ملتا ہے؟ سویر کو نکلتا ہے، رات کو آتا ہے، مزدوریاں کر کر کے، محنت کر کر کے اس بیچارے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ گلے رہتے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاکے غریباں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے۔ سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت قرآن پاک کی 24ویں آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ جھکے رہا کرو۔ اپنے والدین کے آگے اپنی گردن نیچی رکھا کرو، ان کے سامنے اکڑ کے یا
तमतराक के साथ मत खड़े हुआ करो। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके लिए, अपने वालिदैन के लिए ज़िंदगी में, अभी वो जिंदा हैं आपके सामने, उनके लिए अल्लाह के सामने दुआ मांगा करो। क्या दुआ मांगा करो? वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह तू इनके ऊपर, मेरे वालिदैन पे इस तरह से रहम फरमा जिस तरह मैं बच्चा था और ये मेरे ऊपर रहम किया करते थे, इस तरह से तू इन पे रहम किया कर। मतलब यह है कि आप हाथ पांव से, जिस्म से भी उनकी खिदमत करें और ज़ुबान से अल्लाह ताला के सामने उनके लिए दुआ भी मांगा करें। ये दोनों की दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। फिर नबियों ने अपने वालिदैन के लिए अल्लाह के सामने दुआएं मांगी। सूरह नूह 71वीं सूरत कुरान पाक की 28वीं आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल नकल करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, या अल्लाह मेरी मग़फ़रत फरमा और मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा। ये अब जिस वक़्त वालिदैन फौत हो गए उसके लिए उनकी दुआ। इसी तरह सूरह इब्राहीम 14वीं सूरत कुरान पाक की 41वीं आयत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ मांगा करते थे, रब्बनाग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन। सबसे पहले अपनी मग़फ़रत की दुआ, या अल्लाह मेरी मग़फ़रत फरमा, फिर मेरे वालिदैन की मग़फ़रत फरमा, उसके लिए उसके बाद मोमिनों की मग़फ़रत। आप हर नमाज में जब आप सलाम फेरते हैं तो उससे पहले ये दुआ मांगते हैं, रब्बनाग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और या अल्लाह क़यामत तक इनके लिए मग़फ़रत करता रहे। जिस वक़्त वालिदैन फौत हो जाएं उनके लिए भी उस वक़्त भी औलाद का ये हक़ है कि वो अपने वालिदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ मांगे। जिस तरह भी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, शुएब ने अपने वालिद गिरामी के लिए इकट्ठे होकर उनकी मग़फ़रत की दुआ के लिए महफ़िल सजाई है। अल्लाह ताला, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इन्क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब बंदा मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, कब्र में चला जाता है, उसका नामा अमाल बंद हो जाता है। ये नामा अमाल है ना, हमारे कंधे पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, ये लिख रहे हैं किरामन कातिबीन, ये दोनों के दोनों दफ्तर बंद हो जाते हैं। अब अल्लाह ताला, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके मरने के बाद भी 3 अमल ऐसे हैं जिनके लिए उसका नामा अमाल खुला रहता है। किरामन कातिबीन ये ड्यूटी देते ही रहते हैं। वो 3 अमल सुनिए कौन कौन से हैं। इल्ला मिन सदाकतिन जारिया, सदका जारिया। अगर किसी ने कोई सदका जारिया, किसी ने कोई यतीम पाला, वो यतीम बड़ा हुआ, वो अपनी नौकरी कर रहा है, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, उसकी औलाद होगी। अब जब तक उसकी औलाद इस दुनिया में जिंदा रहेगी, उसकी औलाद जिंदा रहेगी, उसकी औलाद जिंदा रहेगी, जब तक वो खाते पीते रहेंगे, उसका सवाब उस मरने वाले के नामा अमाल में लिखा जाता रहेगा। ये सदका जारिया है। आपने किसी मस्जिद में एक ईंट लगा दी, वो ईंट मस्जिद जब तक कायम रहेगी उसमें लोग नमाज पढ़ेंगे, उन्हें जब नमाज का सवाब मिलेगा, आपके पास ऑटोमेटिकली वो कब्र के अंदर भी आपके नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। औ इल्मी युनतफ़अ बिही, अगर किसी बंदे ने कोई ऐसा इल्म छोड़ा जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। मैं अभी आपको कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ, ये कुरान पाक में से आप इनमें से किसी बात पे अमल करने लग पड़ते हैं, आपको उस अमल करने पे जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब मुझे ज़िंदगी पे भी मिलेगा और मैं जब मर जाऊंगा फिर भी मुझे मिलता रहेगा। ये दूसरा। और तीसरा, ज़रा ये ध्यान से सुनिए, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, किसी मरने वाले की नेक औलाद उसके लिए जो दुआएं करती है, अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी उसके नामा अमाल में लिखता है। अभी जो हम ये दुआ मांग रहे हैं अशरफ साहब के लिए, जितनी हम महफिल कर रहे हैं, इसका जितना भी सवाब है, कुरान पाक पढ़ा, बच्चे नातें पढ़ रहे थे, मैं अभी आपके सामने कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, इसका ये सारे का सारा आपके सामने तर्जमा पेश कर रहा हूँ। ये सवाब जितना आपको और मुझे मिल रहा है, इतना ही सवाब ये उनको उनकी कब्र में भी लिखा मिल रहा है। ये बहुत बड़ी, अल्लाह ताला ने आपको और मेरे लिए इतनी बड़ी ये नेमत दी है कि वालिदैन फौत हो गए, उनकी औलाद उनके लिए दुआएं मांगती है, वो दुआएं अल्लाह ताला उनके नामा अमाल में नेकियों की जगह पे दर्ज करता है। मेरे
بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، بات اس پہ بہت لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے جتنی میں نے باتیں کی ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کر سکیں تو یہ بہت ہے۔ میں شاید پہلے بات سنائی ہو، بہرحال ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ ایک مغلوں کا، پہلے شیر شاہ سوری کا ایک وزیر ہوتا تھا، جو بعد میں ہمایوں کا اور اس کے بعد اکبر کا بھی وزیر رہا، بڑا مشہور آدمی، اس کا نام ہے ٹوڈر مل۔ یہ بہت ہی آپ کہیں کہ بڑا آدمی تھا، امیر وزیر تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ ٹوڈر مل ایک دن اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہتا ہے کہ اماں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے احسانوں کا بدلہ اتار دوں۔ ماں نے کہا میرے بیٹے اس کا کبھی سوچنا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اماں سوچنے والی کون سی بات ہے، کتنے پیسے لگیں گے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، تم مجھے بتاؤ 1000 لگتا ہے، لاکھ لگتا ہے، کروڑ لگتا ہے، میں اتنے دیتا ہوں، وہ احسان اتر جائے گا۔ ماں نے تنگ آ کے کہا میرے بیٹے تم اس طرح کرو، پیسوں کو چھوڑو، آج ایک رات تم میرے ساتھ سو جاؤ تو سویر تک احسان کا بدلہ اتر جائے گا۔ اس نے کہا ماں میں سو جاتا ہوں۔ اب ٹوڈر مل اپنی ماں کے ساتھ سو گیا۔ جس وقت اس کی آنکھ لگنے لگی تو اماں نے اس کو آواز دی کہ ٹوڈر مل مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے ذرا پانی پلاؤ۔ ٹوڈر مل اٹھا، جا کے گلاس میں پانی لے کے آیا، ماں کو پیش کیا۔ اماں نے جان بوجھ کے ہاتھ کپا کے اس کا پانی جو تھا وہ نیچے گرا دیا۔ اب ٹوڈر مل کو بڑا غصہ لگا اس بات کا کہ میں رات کو سردی میں جا کے پانی لے کے آیا ہوں اور اس نے پانی گرا دیا، اور پانی بھی اس جگہ پہ گرایا جہاں میں نے سونا ہے، جو اس کی جگہ تھی وہاں پہ پانی گرا دیا۔ خیر خاموش ہوا، کچھ نہیں بولا، لیٹ گیا۔ جب وہ دوبارہ آنکھ لگنے لگی تو اماں نے پھر اس کو آواز دی کہ ٹوڈر مل اٹھ، مجھے پیاس لگی ہے۔ اب اس کا بڑا دل خراب ہوا کہ اماں کی پیاس ہی نہیں بجھ رہی۔ اٹھا، جا کے گلاس میں پانی لایا، اماں نے تھوڑا سارا پانی 1-2 گھونٹ لیے اور باقی نیچے رکھ دیا۔ اب پھر وہ سو گیا۔ جب اس کو پوری نیند آ گئی، آنکھ لگنے لگی تو اس نے پھر کہا اماں 1 منٹ اٹھی، میرے بیٹے مجھے پانی پلائی۔ کہتے ہیں اماں تو کریلے کھا دے، انہیں تیری پیاس ہی نہیں پلائی تھی، اتنی پیاس تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں میرے بیٹے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ تو اس نے وہ گلاس اٹھایا، اماں کو دے دیا۔ اماں نے وہ گلاس میں سے پانی پیا اور باقی پانی جو تھا وہ ادھر ہی گرا دیا۔ اس نے کہا اماں تینوں پتہ نہیں لگتا کہتے پانی نہیں سٹنا، سردی ہے میں۔ اس نے کہا میرے بیٹے تو احسان اتارنے چلا ہے، سردی کی رات تھی، تو ساری رات پیشاب کرتا رہا ہے، اور جدھر جدھر تو پیشاب کرتا تھا اس جگہ پہ میں سوتی تھی اور تجھے خوش جگہ پہ لٹاتی تھی، تو کیسے پیسوں کے ساتھ میرا احسان اتار سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بچوں، میری پیاری بچیوں، ماں باپ کا احسان اتارنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے کبھی کہ ہم ماں باپ کا احسان اتار سکیں گے۔ ماں باپ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز بنائی ہے، ماں کے ماتھے پہ بل پڑے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اس میں بل پڑ جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ایک ہمارا ابھی تو ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو وہ پرانی باتیں یاد نہیں ہیں۔ بچہ گرتا تھا نا، بچہ گر پڑا تو اماں کہتی تھی بسم اللہ، وہ کیڑی دا آٹا ڈل گیا، اس طرح کہتی تھی نا، کیڑی دا آٹا۔ وہ کیڑی دا آٹا کیا، وہ ایسے ہی دھیان ادھر لگانا ہوتا تھا، تو کہنا کیا ہوتا، پہلے بسم اللہ، اس کے بعد کیڑی دا آٹا۔ میں آپ کو یہ کیڑی کے آٹے کی بات سنانے سے پہلے ایک بات سناتا ہوں۔ میری اپنی والدہ سے جو آخری ملاقات تھی، میں آخری 9 سال میری والدہ نے میرے ساتھ گزارے۔ میرے ساتھ کیا گزارنے تھے، میں شاید غلط کہہ گیا ہوں۔ میں نے ماں نے میرے ساتھ کیا وقت گزارنا تھا، میں نے ان کے ساتھ وہ وقت گزارا، میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اچھا لکھا ہوا تھا۔ 9 سال میرے ساتھ نہیں، کراچی چلے گئے، کراچی میں کافی عرصہ میرے ساتھ رہی، میری پوسٹنگ آ گئی پنڈی کی، تو انہوں نے واپس آنا تھا، مجھے کہتی ہیں تیری پوسٹنگ آ گئی ہے تو میں کچھ دن جا کے گھر میں رہ لوں۔ میں نے ٹکٹ بنوایا جہاز کا،
انہیں چھوڑنے کے لیے آیا. صبح 7:30 بجے کی ان کی فلائٹ تھی. ہم نے بچے لیے, میں ادھر گرمیوں کا موسم تھا تو چل نہیں سکتی تھی. میں ویل چیئر لے آیا, ویل چیئر پہ انہیں بٹھایا, بٹھا کے تو میں ان کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے, ابھی ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے تو کھڑا ہو گیا. میں اپنے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں اب کب ملاقات ہونی, کب نہیں. یہ تو نہیں پتا تھا کہ آخری ملاقات جہاز کے اڈے پہ, ہوائی اڈے پہ میری ملاقات ہو رہی ہے, یہ آخری ملاقات, مجھے تو نہیں معلوم تھا. میں اسی طرح ان کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں تو اتنی دیر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اپنا رخ پیچھے پھیر لیا کہ اماں جی کو پتہ نہ چلے کہ میں رو رہا ہوں. میں ادھر سے پیچھے مڑا, پیچھے مڑ کے جا کے میں نے آنکھیں صاف کی, آنکھیں صاف کر کے آ کے تو ان کی ویل چیئر پیچھے سے پکڑی اور انہیں جہاز میں سوار کرا کے آیا. وہ آ گئی, ادھر آپ پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا. میں جب جنازے میں پہنچا تو جنازے کے بعد میری چھوٹی ہمشیرہ میرے پاس آئی, مجھے کہتی ہے کہ بھائی جان کو اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ ایئرپورٹ پہ تھے اور امی جی ویل چیئر پہ تھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, آپ رو پڑے. ہاں, میں نے کہا آیا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتی ہے کہ اماں جی نے مجھے بات بتائی, اماں جی نے مجھے بات بتائی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ الطاف میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے, آپ کی بھی مائیں, بچے ماؤں سے کوئی نہیں پیار کرتے, یہ مائیں ہیں جو پیار کرتی ہے. ماؤں کا تو کروڑواں حصہ پیار آپ نہیں دے سکتے, تو میں ان سے کیا پیار کرتا. تو گڈی نے مجھے بتایا کہ اماں جی کہتی تھیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ الطاف میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے. میرے پاس آیا, آ کے روتے ہوئے پیچھے نکل گیا اور اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے پتہ نہ چلے, لیکن مجھے تو پتہ چل گیا کہ الطاف رو رہا ہے. آپ یقین جانیے آج میری والدہ کو فوت ہوئے 25 سال ہو گئے. مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. مجھے چاہیے تھا کہ اماں جی کے کندھے پہ میں سر رکھتا, ان کے گوڈے پہ سر رکھتا, میں بھی کھل کے روتا اور وہ بھی روتی. ہم دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو اتنا پیار کرتے, ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار جتاتے. ہمارا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہمیں کسی سے نفرت ہو تو ہم نفرت فوراً جتاتے ہیں. مینوں اے چنگا نہیں, میں وہ منہ تے گل کر دیتی, میں انہوں ایسا نہ آخیا. لیکن جب پیار کی باری آتی ہے تو ہم ماں سے بھی اپنا پیار چھپاتے ہیں. چھپایا نہیں کرو, ماں سے پیار کرو, اپنے باپ سے پیار کرو, اپنے بچوں کو بتاؤ کہ آپ کو اس کے ساتھ پیار ہے. یہ پیار دوبارہ نہیں ملنا. 25 سال ہو گئے میری والدہ کو دنیا سے گئے ہوئے, آپ یقین جانیے وہ پیار نہیں ملنا دوبارہ. اس لیے جب وہ سامنے ہیں تو آپ کھل کے ان سے پیار کریں, اپنے پیار کا اظہار کریں, ان کے پاؤں چومیں, ان کے ہاتھ چومیں, ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. تیرے مغروں میری مائے اس دنیا دے تلکن ویڑے, تیرے مغروں میری مائے اس دنیا دے تلکن ویڑے, جد بھی ڈگیا آپے اٹھیا. پہلے تو ماں اٹھاتی تھی نا. تیرے مغروں میری مائے اس دنیا دے تلکن ویڑے, جد بھی ڈگیا آپے اٹھیا. بسم اللہ دی آواز نہ آئی, بسم اللہ دی آواز نہ آئی, نہ کیڑی دا آٹا ڈولیا. یہ جو آواز تھی کیڑی دے آٹا ڈولن والی, آپ یقین کریں کہ آج بھی وہ کانوں میں گونجتی ہے. کاش میں گروں ماں پاس ہو اور وہاں سے کہے کہ میرا پتر کیڑی دا آٹا ڈل گیا, کچھ نہیں ہویا. اپنے والدین زندہ ہیں, ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ پیار کریں.